السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 11 ہے اور آیت مبارکہ 97 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جو شخص بھی جبرائیل امین سے دشمنی رکھے گا، حالانکہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک آپ علیہ السلام کے قلب مبارک تک پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ میں جو جبرائیل امین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ ہیبرو زبان میں بھی استعمال ہوا ہے، یعنی کہ پچھلی کتابوں میں، اور وہاں پہ ان کو گبر ایل کہا جاتا تھا، اور گبر کا مطلب طاقت کا ہونا، اور ایل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہا جاتا تھا۔ تو گویا کہ جبرائیل امین کی صفات میں یعنی کہ جو ان کے پاس طاقت اور قوت ہے اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہیبرو زبان میں بھی کی گئی ہے، اور اس کی تائید قرآن پاک کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے، چونکہ قرآن پاک میں بھی جبرائیل امین کو ذو مرہ اور ذو قوہ جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں جبرائیل امین کے ساتھ دشمنی رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تو کون ان سے دشمنی رکھتا تھا؟ تو ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ یہود قوم کو جبرائیل امین سے سخت جو ہے وہ عداوت تھی یا چڑ تھی، اور اس کی بڑی دلچسپ وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ جبرائیل امین خالص وہ فرشتے ہیں کہ جو کہ وحی لے کر آتے تھے، علم لے کر نبیوں کے پاس آتے تھے، اور باقی جو فرشتے ہوتے تھے کوئی رزق لے کے آ رہا ہے، کوئی بارش لے کے آ رہا ہے، کوئی معاشی خوشحالی لے کے آ رہا ہے، تو گویا کہ علمی فرشتے سے اسی کو دلچسپی ہو سکتی ہے کہ جس کا اپنا کوئی علمی مزاج ہوگا، اور جس کا علمی مزاج نہیں ہوگا تو اس کو ایسے فرشتے سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے جو محض دنیا میں علم لے کر آتا ہے۔ لہٰذا ان کو باقی فرشتوں سے تو دلچسپی تھی مگر جبرائیل امین کے ساتھ کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اور پھر ایک اور دوسری وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ جبرائیل امین وحی لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، تو انہیں اس پر بہت غصہ تھا کہ وہ نبی علیہ السلام یعنی کہ بنی اسماعیل میں وحی لے کر کیوں آئے ہیں، بنی اسرائیل میں وحی لے کر کیوں نہیں آئے۔ یہاں پہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ لوگ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں اور یہ بات کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جبرائیل امین کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ کس کے پاس وحی لے کے جائیں، کس کے پاس نہ لے کر جائیں۔ کیا کوئی فرشتہ خود سے بھی کوئی کام کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جب جبرائیل امین سے ایک مقام پہ فرمایا تھا کہ آپ کے آنے میں اتنی دیر کیوں ہوگی، آپ روز مجھ سے کیوں نہیں ملنے آتے، تو جبرائیل امین نے جواب دیتا کہ اللہ کے نبی ہم حکم کے پابند ہیں، جب ہمیں بھیجا جاتا ہے ہم تبھی آتے ہیں۔ تو گویا کہ جب وہ وحی بھی لے کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ لے کر آتے ہیں، اور یہ جو سوچ ہے یہ بنیاد بنی ہے بہت سارے فرقوں کی بھی۔ لہٰذا تورات اور انجیل میں اس طرح کی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ فرشتوں کی غلطی کی وجہ سے یا ٹائمنگ کے تھوڑے سے آگے پیچھے ہو جانے کی وجہ سے فلاں کے پاس نبوت چلے گی اور فلاں کے پاس نہیں جا سکی، اور آج بھی ایسا فرقہ موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہی غلطی سے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی تھی، ایکچولی اس کو کسی اور صحابی کے پاس جانا تھا۔ تو گویا کہ اس سوچ کے پیچھے بہت ساری خرافات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کے فرقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑی حیران کن بات ہوتی ہے کہ وہ فرشتوں کے بارے میں کیا گمان کرتے ہیں کہ کیا یہ اپنی مرضی سے بھی کوئی کام کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس لیے بعض علماء کرام نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ یہ جو دیوی دیوتاؤں کا کانسیپٹ ہمیں مختلف مذاہب میں ملتا ہے یہ بھی فرشتوں کی ہی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، جیسے کہ فرشتے بہت کچھ انسانوں کے لیے کرتے ہیں اور بہت ساری نعمتیں رحمتیں لے کے آتے ہیں، تو گویا کہ ان کے انہی کاموں کی وجہ سے جو ہے ان کو دیوتا بھی سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جتنے بھی باطل نظریات ہمیں نظر آتے ہیں یا خرافات ہمیں نظر آتی ہیں، اگر ان کے پیچھے جا کے اصل وجہ کو دیکھا جائے تو یہ کسی اصل اور صحیح چیز کو بنیاد بنا کے انہوں نے آگے اس سے کوئی غلط چیز جو ہے وہ نکالی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں آگے جب اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، بے شک یہ کہ وہ نازل کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے قلب مبارک پر۔ اب یہ نازل کرنا تو اللہ پاک یہ لفظ اپنی ذات کے لیے بھی استعمال فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں، اور یہی لفظ یہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے، تو اس سے کسی قسم کے انسان کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے آیت مبارکہ میں جب بھی اذن اللہ فرمایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا نازل کرنا کیسا ہے۔ ایک تو یہ کہ نازل کرنا پہنچا دینے کے معنوں میں ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر وہ خود سے جو ہے وہ نبی علیہ السلام تک کوئی آسمانی علم جو ہے وہ نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں جو بھی اذن اللہ کا لفظ ہے یہ ہر طرح کے شرک اور خرافات اور کسی بھی قسم کے غلط نظریے کی جو ہے وہ یہیں پہ تردید کر دیتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نزلہ علی قلبک، آپ علیہ السلام کے قلب مبارک پہ جو ہے وہ قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کسی اور جسم کے اعضاء کا جو ہے وہ یہاں پہ نام نہیں لیا گیا، تو گویا کہ قلب کے بارے میں بھی جو ایک رائے پائی جاتی ہے، واللہ عالم، حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ انسانی روح کا مقام بھی جو ہے وہ قلب پہ ہے۔
جبرائیل امین کو بھی روح الامین کہا جاتا ہے اور قرآن پاک کو بھی جو ہے وہ روح کہا جاتا ہے، تو گویا کہ ایک روحانی کلام روح الامین کے ذریعے انسان کی روح پہ جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ تو بڑا پیارا جملہ ہے جو ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ روح نے روح کو جو ہے وہ سنا ہے، تو گویا کہ یہ جو قرآن جو ہے اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ آپ کی روح کے ساتھ ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں اس کتاب کے بارے میں فرمایا گیا کہ مصدقاً تصدیق کر رہی ہے، یہ بھی حال بن رہا ہے، اور ہدن اور بشرا بھی جو ہیں یہ دونوں حال بن رہے ہیں۔ اور حال کا معنی جو ہوتا ہے وہ اس لفظ سے خود ثابت ہے کہ وہ چیز جو آج بھی موجود ہو، حال میں بھی موجود ہو۔ تو یہ کتاب ایسی ہے کہ جو کہ آج بھی تصدیق کرتی ہے ہر غلط بات کی۔ یہ کتاب آج بھی جو ہے وہ ہدایت دے رہی ہے، آگے بھی ہدایت دیتی رہے گی، اور اس کتاب سے جو بشارتوں کا سلسلہ ہے، ایمان والوں کو قرآن پڑھ کے خوشخبریاں ملتی ہیں، بشارتیں ملتی ہیں، تو گویا کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور آگے بھی جاری ہوگا۔ یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ للمؤمنین البتہ کہا گیا ہے کہ یہ کتاب کس کے لیے ہدایت بنتی ہے، کس کو خوشخبریاں دیتی ہے، جو کہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بڑی اہم بات ہمارے اکابرین جو فرماتے ہیں وہ یہ کہ اس کتاب کے بارے میں جو دو خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ ایک تو یہ ہدایت تقسیم کر رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ بشارتیں دیتی ہے۔ تو کیا آج ایمان والوں کو ایسا قرآن سنایا جا رہا ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ لوگوں میں ہدایت تقسیم کر رہا ہے اور لوگوں کے اندر امید پیدا کر رہا ہے، انہیں خوشخبریاں دے رہا ہے؟ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا قرآن نہیں سنایا جا رہا کہ جس سے لوگوں کا تعلق اس کتاب کے ساتھ ہدایت والا بنے اور خوشخبریاں لینے والا بنے۔ پھر آیت نمبر 98 میں کہا گیا کہ سب کا ماننا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے یہود لوگ چوائس کیا کرتے تھے کہ ہم اس نبی کو تو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، اس فرشتے کو تو مانتے ہیں، اس فرشتے کو نہیں مانتے ہیں، تو گویا کہ چوائس کے اوپر دین نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانے گا، یا وہ فرشتوں کے ساتھ یا رسولوں کے ساتھ، جبرائیل امین یا میکائیل علیہ السلام، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اگر وہ دشمنی رکھے گا تو گویا کہ وہ دشمنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ سمجھی جائے گی۔ اب اس آیت مبارکہ میں میکائیل علیہ السلام کا نام کیوں لیا گیا؟ تو بعض نے فرمایا اس لیے کہ بارش اور رزق ان سے متعلق ہوتا تھا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے تو صرف ہم حقدار ہیں، کوئی اور قوم جو ہے وہ اس خوشحالی کی جو ہے وہ حقدار نہیں ہے۔ تو اگر کسی وجہ سے ان کو میکائیل علیہ السلام سے بھی کسی قسم کا اختلاف ہے تو یہ اختلاف جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 99 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ قرآن نازل کیا ہے جس میں بینات آیات ہیں، لہٰذا بینہ کو پیچھے بیان کیا جا چکا ہے کہ قرآن کو بھی بینہ کہا گیا ہے، نبی علیہ السلام کی ذات علی کو بھی بینات کہا گیا ہے، اور انبیاء کے معجزات کو بھی جو ہے وہ بینات کہا گیا ہے۔ اور بینہ کہنے کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ چیز جو ہر بات کو کلیئر کر دے، صحیح اور غلط، جھوٹ اور سچ کو، حق اور باطل کو، ہر چیز کو جو کلیئر کر دے اس کو جو ہے وہ بین کہا جاتا ہے۔ وَمَن يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا وہی انکار کرے گا جو فاسق ہوں گے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ الفاسقون کہا گیا اسم کے ساتھ اور الف لام کے ساتھ، یہ بڑا خاص معاملہ ہو گیا۔ اور فسق یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی پھل جو ہے وہ اندر سے گل سڑ جاتا ہے، تو کوئی اندر سے اتنا گل سڑ گیا ہو کہ اس کا فسق جو ہے وہ باہر نظر آنے شروع ہو گیا ہو، تو اس حد تک جس کا دل خراب ہوگا صرف وہ قرآن کو قبول نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ قرآن کو قبول کر لے گا۔ تو ایک طرح سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ فاسقون کہہ کے استثناء کر دیا گیا ہے کہ جو اس لیول کے لوگ ہوں گے وہ قبول نہیں کریں گے، باقی اکثریت جو ہے وہ انشاءاللہ قرآن قبول کرے گی، اگر کوئی انہیں ایسا قرآن سنانے والا ہوا کہ جس کے اندر ان کو ہدایت نظر آئے اور بشارتیں نظر آئیں۔